الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کو کامیاب ہی کرنا چاہتے ہیں۔ کامیاب کرنے ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی زندگی کے لیے، اپنی جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اس کی بندگی کے لیے، یہ انسان یہاں چند روز کا مہمان ہے، اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں اپنا وقت گزارے، جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے، جس کا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگا۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما۔ تو ہمیں کامیابی ہونا ہے تو بس اللہ کے عبادت کے اندر اپنے اوقات کو گزارنا ہے۔ اللہ کی رضا والی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے۔ ابھی یہ رمضان کا بہت ہی مقدس مہینہ ہے، تو اس میں پیارے نبی میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے۔ اللہ کے نبی کے زندگی کے اندر صحابہ اکرام نے غور کیا تو رمضان کے اندر 3 باتوں کے اندر اضافہ پایا، یعنی پہلے سے وہ اعمال تھے لیکن ابھی ان اعمال کے اندر اور بھی اضافہ ہو گیا۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی عبادات میں پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ اس مہینے میں پیارے نبی دوسرا کام جو سب سے زیادہ کرتے تھے وہ بہت زیادہ دل کھول کر کے ہر ایک کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے۔ جو ہم پہلے سے 5 وقت کے نمازی ہیں تو اب ہم اور اضافہ کریں، تہجد، اشراق، چاشت، تلاوت، ذکر، عبادت کے اندر اور اضافہ ہو جائے۔ اور آج کل تو ایسا ماحول ہے کہ الحمدللہ اللہ نے اتنا ہمیں سہولت دے دیا کہ اب لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، بس عبادت کریں گے تو اللہ کی قرب بھی ہمیں ملے گی، اللہ ہمیں دنیا کی بھی پریشانیوں سے بچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کی بدولت یہ تمام تکالیف اور پریشانیوں کو جلد سے جلد دور فرمائیں گے۔ اگر ہم یہ رمضان میں بھی پہلے ہی کی طرح سے عبادتیں میں ہیں، اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہمارا یہ دن کٹنا اور یہ ہمارا مہینہ گزرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، گھر بیٹھے ہم دیوانے ہو جائیں گے۔ تو ایک تو عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خوب دل کھول کر خرچ کرنا ہے۔ ایسے بھی رمضان کے مہینے میں ہم لوگ اپنے زکوٰۃ کو زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کام کاج ختم ہو گئے۔ اب ہم اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں، اپنے علاقوں میں، اپنے گلیوں میں، اپنے محلوں میں تلاش کریں، دیکھیں کہ کون ایسے حالات میں ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زبان کھول کر نہیں پوچھتے، لیکن ہم لوگ ان کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں،
ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر اللہ نے ہم کو مال و دولت دیا اور ہم اس طرح اپنے علاقوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں کچھ لوگوں کو ہم نے نوٹ نہیں کیا اور ان کا ہم نے تعاون نہیں کیا، تو کل اللہ کے یہاں ہماری بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی کی زندگی میں اس رمضان کے اندر یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں بہت ہی زیادہ گر و زاری فرمایا کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے تھے۔ ان تین باتوں میں رمضان المبارک کے اندر تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ عبادت کے اندر جستجو زیادہ کرنا، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا اور دعاؤں کے اندر گریہ وزاری کرنا، یہ تین چیزیں اللہ کے نبی کی زندگی میں رمضان میں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ہم رمضان المبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کریں، عبادت کے ذریعے اپنے جسم کو تھکائیں۔ ہمارے جسم دنیا کے کام کاج کے لیے روز تھکتے ہیں، زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے تھک جایا کرے۔ آج کا ماحول ایسا ہے کہ ہم کام کاج کرتے نہیں تھکتے، بلکہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے اتنا تھک جاتے ہیں، اتنا بور ہو جاتے ہیں، اتنا بیزار ہو جاتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک ایسا بھی ہو کہ ہم عبادت کرتے کرتے تھک جائیں، عبادت کرتے کرتے تھک جائیں، اس طرح ہم اپنے جسم کو تھکائیں۔ یہ بہت ہی جو ہے اللہ کے طرف سے بہت بڑی دین ہے ایک رمضان کا مبارک مہینہ کہ ہم اپنے جسموں کو تھکائیں۔ زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے تھک جایا کرے، کوئی ایسا وقت آئے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگے گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سو جائے گی، کل قبر کے اندر میٹھی نیند سو جائے گی۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، رمضان کیا ہے؟ نیکیوں کا سیزن ہے۔ دیکھا گیا کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کا کاروباری سیزن آیا کرتے ہیں۔ جس شخص کا سیزن آ جائے وہ اپنی محنت بہت زیادہ کر دیتا ہے، وہ اپنی مصروفیات ترک کر دیتا ہے، وہ دوسروں سے معذرت کر لیتا ہے کہ میرا سیزن ہے اس لیے میں زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتا، میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا۔ بلکہ وہ انسان اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا، رات کو اسے سونے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس سیزن کو کما لوں۔ سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکتے ہیں خوب اٹھا لیتے ہیں تاکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو جائے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ تھوڑے دن کی جستجو ہے، یہ تھوڑے دن کی محنت ہے، یہ تھوڑے دن کی مشقت ہے، اس کے بعد پھر آرام کر لیں گے۔ اسی طرح بالکل اسی طرح رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ کی معیت کے حصول کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک سیزن کے مانند ہے۔ انہیں چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھیں تو ان کا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزے دار کی آنکھیں بھی روزے دار ہوں، زبان بھی روزے دار ہو، کان بھی روزے دار ہو، شرمگاہ بھی روزے دار ہو، دل و دماغ بھی روزے دار ہو۔ جب اس طرح ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزے دار بن جائیں گے تو افطار کے وقت جب دامن پھیلائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ ہے دوستو بھائیوں کہ ہم صرف رمضان اس لیے نہیں ہیں کہ بس ہم نے روزہ رکھ لیا، بس ہمارے روزے ہو رہے ہیں۔ ایسے تو برسوں سے ہم روزہ رکھتے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ بچپن سے ہی روزے کا معمول شروع کر دیا، الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ لیکن جتنے رمضان ہماری زندگی میں بڑھتے جائیں گے، ہر رمضان کے اندر ہمارے عبادتوں کا طور اور طریقہ اور اس کے اندر اللہ کا قرب جو ہے بڑھتا ہوا رہنا چاہیے۔ یعنی صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، میوزک سے بچیں، موبائل سے بچیں۔ اس طرح ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں گے۔ خوب تلاوت، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں تو خوب قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے ہم کو کرنا ہے، خوب توبہ اور استغفار کرنا ہے، خوب اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے میں 4 باتوں کو زیادہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایک لا الہ الا اللہ بہت کثرت سے پڑھیں،
دوسرا استغفار بہت کثرت سے کریں، اور تیسرا جنت کی طلب کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 باتوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، جس کا مجموعہ ہے لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی بلا اور مصیبتوں سے اللہ ہماری اور ہمارے پورے رشتہ داروں کی، آل اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ پورے دنیا کے اندر امن و سکون عطا فرمائے، اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اس وائرس اور اس بیماری کو جڑ سے پوری دنیا سے ختم فرمائے۔ پھر سے مسجد آباد ہو جائے، حرمین شریفین آباد ہو جائیں، پھر سے ہر ایک کی زندگیوں کے اندر وہ بہار اور وہ معمولات جو پہلے تھے بلکہ اس سے بھی اچھے ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔